ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جاندار کہہ کے اللہ نے بات بیان کر دی کہ صرف انسان ہی نہیں، چاہے وہ جنات ہو، شیاطین ہو، چاہے کوئی بھی اللہ کی مخلوق ہو، ہر ایک مخلوق کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک مخلوق کو مرنا ہے بالآخر۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور وہ فیصلہ ہر ایک انسان، ہر ایک جاندار پر رب کائنات کر کے رہے گا۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے انما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو بھی تم عمل کرو گے دنیا کے اندر، موت کو سامنے رکھ کر کہ تمہیں پتہ ہے کہ موت آنی ہے اور ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، جو کچھ بھی عمل کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کے بدلے میں اس کو آخرت میں پورا اجر دے گا۔ تو رب کائنات اجر عطا کرنے کے بعد فیصلہ کرے گا جنت اور جہنم کا۔ فرماتا ہے رب کائنات فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، سب سے بڑا کامیاب انسان یہ ہے۔ یہ میں موضوع جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں موت کا، آج کوئی بھی اس پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ جہاں چند لوگ کھڑے ہو جائیں، چند یار اور دوست جمع ہو جائیں، اگر موت کا تذکرہ کوئی چھیڑ دے تو کیا کہتے ہیں کہ بھائی کوئی دوسری بات کرو جس میں مزہ آئے، کوئی بات ہو تھوڑا اچھا لگے۔ موت کا تذکرہ کوئی کرنا ہی نہیں چاہتا، جبکہ صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ صحابہ کرام جب بھی مل بیٹھتے تھے تو موت کو یاد کرتے تھے۔ موت کو یاد کر کے انسان دنیا کے جھمیلوں سے نکل جاتا ہے اور آخرت کی فکر اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر موت کو یاد نہیں کرے گا تو یاد رکھیں آخرت کی فکر ہی پیدا نہیں ہوتی انسان کے اندر۔ آخرت سے وہ شخص دور ہوتا چلا جاتا ہے، جتنا زیادہ وہ موت کی یاد سے دور ہوتا ہے اتنے زیادہ وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ جب اللہ سے دور ہوگا تو جہنم کے قریب ہو جائے گا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ تو مثال کے طور پر کسی شخص کو کہیں باہر کام کرنے کے لیے جانا ہے، کسی کو امریکہ جانا ہے، کسی کو سعودی جانا ہے، تو ایک ہفتہ پہلے سے تذکرے شروع کر دیتا ہے، ایک مہینہ پہلے سے تذکرے شروع کر دیتا ہے، اس کی فکر کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، پاسپورٹ بنواتا ہے، ویزا اپنا بنواتا ہے، کتنے کام کرتا ہے وہ، کتنے دن پہلے سے اس کی تیاریاں شروع کر دیتا ہے۔ جانا کہاں ہے؟ صرف دوسرے ملک جانا ہے، زیادہ دور نہیں۔ وہ سفر جو آخرت کا سفر ہے، جو اللہ نے اتنا لمبا سفر رکھا ہے اور جہاں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کب انسان چلا جائے، آج بھی جا سکتا ہے، اس کی کوئی تیاری نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں بات بھی کرنا گوارا نہیں کر رہا۔ امریکہ جانا ہے یا سعودی جانا ہے، اس کے لیے پہلے سے ایک ہفتہ یا ایک مہینہ پہلے سے بات چیت کرنا شروع کرتا ہے، اس کا تذکرہ کرتا ہے، اس کی تیاریاں کرتا ہے۔ لیکن جہاں جانا ہے اور کچھ نہیں پتہ، آج بھی جا سکتا ہے، وہاں کی کوئی تیاری نہیں ہے، اس پر بات کرنے کے لیے بھی انسان تیار نہیں ہوتا۔ اللہ نے موت بھی رکھی، زندگی بھی رکھی، ایسا نہیں کیا کہ صرف زندگی رکھ دی، موت نہیں رکھی۔ اگر اللہ صرف زندگی رکھتا، موت نہیں رکھتا، تو انسان پھر ظلم کرتا، دنیا میں ڈکیتیاں کرتا، چوریاں کرتا، کیونکہ اس کو خوف نہیں رہتا کہ مجھے مرنا ہے، اللہ کے ہاں جا کر حساب دینا ہے، تو وہ دوسروں کے مال غصب کرتا، دوسروں پر ظلم کرتا۔ اللہ نے موت رکھی تاکہ تو دنیا میں ظلم نہ کرے، اللہ نے موت رکھی تاکہ تو اچھے اعمال دنیا کے اندر کرتا رہے۔ تو دونوں چیزیں اللہ نے رکھی ہیں۔ تو ہمیں زندگی تو یاد ہے لیکن موت کی کوئی خبر نہیں، موت ہم یاد ہی نہیں کرنا چاہتے۔ موت تو ایسی حقیقت ہے، تو یقینی حقیقت ہے، کتنے کوئی بھی ہو انکار نہیں کر سکتا۔ اچھا کتنے ہی زیادہ وہ پروٹیکٹر لگا لے اور کتنے زیادہ اپنے بچانے کے لیے وہ فکر کر لے، لیکن موت سے بچ بھی نہیں سکتا، اور جہاں موت آنی ہے وہیں موت آئے گی۔ اگر موت کسی کی سمندر میں آنی ہے تو انسان لاکھوں روپیہ خرچ کر کے جہاز کا ٹکٹ کروائے گا اور سمندر میں جا کے مرے گا، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے وہیں جا کے مرے گا۔ اگر اللہ نے موت کہیں اور رکھی ہے تو یہاں سے وہ لاکھوں ہزاروں روپے کا ٹکٹ کروائے گا، سفر کرے گا اور وہیں جا کر کے اس کی موت آئے گی۔ موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، شیش محل بنوا لے، کوئی ایک چیز بھی اس کے اندر داخل نہ ہو سکتی ہو، پھر بھی ملک الموت وہاں داخل ہو کر رہے گا، وہ پہنچ کر رہے گا۔ کتنے گھمنڈی ہو، کتنے عقل والا انسان ہو، کتنے زیادہ سخت لہجہ ہو، لیکن موت، ملک الموت جو ہے وہ اس کے پاس بھی آئے گا اور اس کی روح کو بھی قبض کرے گا۔ ایک بہت بڑے عالم نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بنو اسرائیل کا شخص تھا، وہ شخص بڑا ہی گھمنڈی اور بڑا متکبر تھا، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ ایک دن گھر میں ایک اپنے بند کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک سے کسی نے دھاڑ سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ وہ کہنے لگا تیری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں اس طرح داخل ہونے کی؟
تجھے اجازت لے کر آنا چاہیے تھا، تو اس طرح میرے گھر میں اور میرے حجرے کے اندر کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں وہ ہوں جس کو اجازت کی ضرورت نہیں پڑتی، میں وہ ہوں جس کو کسی سے اجازت لینے کی اور سلام کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں ایسے ہی داخل ہوتا ہوں اور میرا یہی انداز ہے، اور یہ انداز مجھے اللہ نے بخشا ہے۔ تو جب یہ الفاظ سنے اور اس کے بات کرنے کا انداز دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ ملک الموت ہی ہو سکتا ہے، یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ فرشتہ ہی ہے موت کا۔ تو اس نے پوچھا کیا تم ملک الموت ہو؟ اس نے کہا ہاں، میں اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، تھوڑا سا وقت دے دو کہ میں کوئی بھی نیک عمل کر لوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ اب جو وقت ملنا تھا تمہیں مل چکا، اب ایک بھی لمحے کا وقت تمہیں نہیں دیا جائے گا۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے اللہ فرماتا نہ ایک سیکنڈ پیچھے ہٹتا ہے اور نہ ایک سیکنڈ اس کو مہلت ملتی ہے، اسی وقت اس کی روح قبض کر لی گئی۔ جو بھی اعمال کیے ہوں گے، جتنا بھی کیا ہوگا، اس سب کا اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب دینا ہوگا اسے۔ میرے بھائیوں، موت آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لینا یہ ہر ایک انسان کے ذمے لازم ہے، ہر ایک انسان کے ذمے واجب ہے۔ اگر تیاری نہیں کی تو ایسے ہی ہوگا جیسے دنیا میں کوئی بھاگا ہوا مجرم ہوتا ہے، پکڑا جاتا ہے، ہتھکڑیاں لگا کے پھر جیل لے جایا جاتا ہے، رسوائیاں بھی ہوتی ہیں، شرمندگی بھی ہوتی ہے اور سزائیں بھی وہاں جا کر کے کاٹتا ہے۔ لیکن موت سے پہلے اگر اس کی تیاری کر لی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، تو اللہ بھی ایسے بندے سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، فرمایا جو اللہ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا، ملنے کا خواہش مند نہیں ہوتا، تو اللہ بھی ایسے بندے سے نہیں ملنا چاہتا۔ تو جو نیک عمل کرے گا وہی تو ملاقات کی خواہش رکھے گا اللہ سے، جو اچھے اعمال کرے گا، دوسروں کے حقوق ادا کرے گا، کسی پر ظلم نہیں کرے گا، وہی اللہ سے ملنے کا خواہش مند ہوگا۔ اور اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو یقیناً وہ اللہ سے دور بھاگے گا اور اللہ سے نہ ملنے کے بارے میں سوچے گا کہ کسی طریقے سے موت نہ آئے اور میں دنیا سے جاؤں ہی نہ، مجھے میری اللہ سے ملاقات ہی نہ ہو۔ آج انسان یہ بھول گیا، اگر آج میں نماز نہیں پڑھوں گا تو قبر میرے لیے جہنم کا دہکتا ہوا ایک گڑھا ہوگی۔ آج انسان یہ بھول گیا کہ اگر میں زکوٰۃ ادا نہیں کروں گا تو قبر میں مجھ پر سانپ اور اژدہے مسلط کر دیے جائیں گے۔ آج انسان یہ بھول گیا کہ اگر میں کسی مسکین کا، بیوہ کا یا کسی بھی انسان کا حق دباؤں گا، حق تلفی کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم میں آگ تیار کر رکھی ہے۔ آج انسان ان چیزوں پر غور نہیں کرتا۔ آج انسان یہ سوچتا ہے کہ میری موت سجدے کی حالت میں آئے۔ ہر انسان ہم میں سے خواہش مند ہے، کون نہیں چاہتا کہ موت اچھی حالت میں آئے۔ آج انسان یہ سوچتا ہے کہ میری موت بیت اللہ میں آئے، طواف کرتے ہوئے آئے۔ آج انسان یہ سوچتا ہے کہ کاش میری موت مسجد میں آئے، سجدے کی، رکوع کی حالت میں، نماز کی حالت میں آئے۔ لیکن وہ کرتا کیا ہے؟ اپنے اعمال نہیں دیکھتا، وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ میرے بھائی، اگر آپ خواہش مند ہیں اس بات کے کہ میری موت سجدے میں آئے، آپ کی موت سجدے کی حالت میں ہو، تو نماز پڑھیے، تبھی تو سجدے کی حالت میں موت آئے گی۔ وہ مسجد جانا نہیں چاہتا اور خواہش یہ ہے کہ موت مسجد میں آئے۔ وہ نیک عمل کرنا نہیں چاہتا اور سوچتا یہ ہے کہ میری موت نیک اعمال کی حالت میں آئے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ گناہوں کے اندر ملوث ہے اور یہ غور نہیں کرتا۔ آج انسان یہ بھی تو غور کرے، جو جوا کھیلتا ہے اس کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس کی موت جوا کی حالت میں نہ آ جائے۔ جو شراب پیتا ہے اس کو اس بات کا خوف کرنا چاہیے کہ کہیں اس کی موت شراب پیتے ہوئے نشے کی حالت میں نہ آ جائے۔ جو زنا کرتا ہے اس کو اس بات سے خوف کرنا چاہیے کہ کہیں اس کی موت زنا کی حالت میں نہ آ جائے۔ اور جو گناہوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، جو راتوں میں انٹرنیٹ پر گندی گندی چیزیں اور الٹی سیدھی چیزیں دیکھتے ہیں، گانے بجانے، فلمیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اسی حالت میں موت نہ آ جائے۔ جو ناپاک رہتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ ناپاکی کی حالت میں موت نہ آ جائے۔ اگر ہم خواہش رکھتے ہیں نیک حالت میں موت آنے کی تو پھر نیک اعمال کریں، تبھی تو وہ حالت اور کیفیت پیدا ہوگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے حکم ہوگا کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ اچھے اعمال کرتا ہے، اس کی اچھی حالت میں ہی موت آنی چاہیے۔ اللہ سے حسن خاتمہ بھی مانگا کریں، جس طریقے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ کاش ہماری موت اچھی حالت میں آئے، اسی طریقے سے ہمیں اچھے اعمال بھی کرنے چاہیے اور برے اعمال سے بچنا چاہیے، تاکہ اچھی حالت میں ہی اللہ تعالیٰ اپنے پاس ہمیں بلائے۔